بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم کلاس 11th عربک کا الدرس السادس عشر یعنی 16واں سبق پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس 16ویں سبق کے اندر ہمیں فعل الامر پڑھنا ہے، تو فعل الامر کی تعریف سے پہلے آئیے ہم پہلے اس سبق کو پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سعید السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعید کہتا ہے کہ تم پر السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ المدرس یعنی استاد واپس کہہ رہا ہے وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ اور اس کی برکت ہو۔ ادخل یا سعید، استاد کہتا ہے اے سعید سے ادخل داخل ہو جاؤ، یا سعید اے سعید، اے سعید تم داخل ہو جاؤ، اندر آ جاؤ۔ سعید کہہ رہا ہے جزاکم اللہ خیرا یا سیدی، جزا مانے بدلہ دے، کم تم کو، اللہ اللہ، خیرن بہترین، اللہ تم کو بہترین بدلہ دے، یا سیدی اے میرے استاد۔ سید مانے کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر میں نے استاد ترجمہ کیا، یہاں اس لیے کہ استاد سامنے ہیں، سامنے جو بھی ہوگا تو اس اعتبار سے اس کو سید کہہ سکتے ہیں۔ کبھی اپنے آقا کو سید کہا جاتا ہے، کبھی اپنے بڑے کو سید کہا جاتا ہے، کبھی اپنے استاد کو، کبھی اپنے باس کو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر چونکہ مدرس استاد ہے تو میں نے ترجمہ کیا اے میرے استاد، اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے، جزاکم اللہ خیرا۔ المدرس استاد افتحوا الکتب، کتابیں کھولو۔ المدرس استاد افتحوا الکتب، افتحوا کو کھولو، الکتب کو کتابیں، افتحوا الکتب کتابیں کھولیں۔ ما ہوا درسنا اليوم یا اخوان، ما ہوا کیا ہے، درسنا ہمارا سبق، اليوم آج کا، ہمارا آج کا سبق کیا ہے، یا اخوان اے بھائیو۔ عادل جواب دے رہا ہے فعل الامر، ہمارا آج کا سبق فعل امر ہے۔ فعل امر کے بارے میں ہی ہم ابھی پڑھیں گے کہ کس کو کہتے ہیں۔ المدرس استاد کہتا ہے اقرأ الدرس الاول یا سعید، اے سعید اقرأ پڑھو، الدرس الجدید نیا سبق، اے سعید نیا سبق پڑھو۔ تو اقرأ مانے پڑھو، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ واسمعوہ، واسمعوا اور سنو، ہو اس کو، جیداً اچھی طرح، یا اخوان اے بھائیو، اے بھائیو تم اس سبق کو اچھی طرح سے سنو۔ سعید پڑھ رہا ہے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم شروع کرتا ہوں اللہ اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ رجع سعید مع اخیہ الی البیت، رجع مانے لوٹا، سعید سعید، مع مانے ساتھ، اخی مانے بھائی، ہی مانے اپنے، مع اخیہ اپنے بھائی کے ساتھ۔ سعید اپنے بھائی کے ساتھ واپس لوٹا، الی البیت گھر کی طرف، سعید اپنے بھائی کے ساتھ گھر کی طرف واپس لوٹا یعنی گھر لوٹا۔ فقال تو اس نے کہا للام اپنی ماں سے، اپنی اماں جان سے، افتحی الباب، افتحی تم کھولو، الباب دروازہ۔ الام ماں نے کہا ادخلا تم دونوں داخل ہو جاؤ، بہدوء سکون کے ساتھ، تم دونوں سکون کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ وصلت اخوات سعید، سعید کی بہنیں پہنچی، الی الباب دروازے کی طرف، سعید کی بہنیں دروازوں تک یا دروازے تک پہنچی۔ فقالت لہن الام، فقالت تو کہا، لہن ان سے، الام ماں نے ان سے کہا، ادخلن داخل ہو جاؤ، بسلام سلامتی کے ساتھ، یا بنات اے لڑکیوں، اے لڑکیوں تم سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا تو یہاں پر جتنے بھی اس سبق کے اندر ورب استعمال ہوئے ہیں، فعل استعمال ہوئے ہیں، وہ سب فعل امر ہے، ٹھیک ہے۔ کہیں پر
ایک کے لیے مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے اقرا تم پڑھو، ادخل تم داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ کہیں پر جمع کے لیے استعمال جیسے اسمعوا تم سب سنو۔ کہیں پر مؤنث کے لیے استعمال ہوا ہے افتحی، جیسے ماں سے کہا جا رہا ہے جو مؤنث ہے، افتحی تم دروازہ کھولو۔ کہیں پر جمع مؤنث کے لیے کہا جا رہا ہے، ماں کہہ رہی ہے لڑکیوں سے ادخلنا تم داخل ہو جاؤ۔ تو اس طرح سے انہوں نے فعل امر کے مختلف فعلوں کو، صیغوں کو استعمال کیا ہے۔ آئیے ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں، فعل امر کسے کہتے ہیں۔ القاعدہ معنی گرامر، فعل الامر هو الفعل، فعل امر وہ فعل ہے، الذی یدل جو دلالت کرتا ہے، علی طلب امر من المخاطب، مخاطب سے کسی کام کے مطالبے کا، کسی کام کے طلب کرنے پر۔ فعل امر وہ فعل ہے جو مخاطب سے یعنی سامنے والے سے کسی کام کے طلب، کسی کام کے مطالبے پر دلالت کرے۔ یعنی فعل امر وہ فعل ہے جس سے مخاطب کو کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، مخاطب کو کوئی کام کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ نحو جیسے اسمع تو سن، دیکھیے حکم دیا جا رہا ہے، افتح تو پڑھ، تو کھول، اذهب تو جا۔ تو یہ اس طرح سے فعل امر کی تعریف ہے، یعنی وہ فعل جس سے ہم کسی کام کو، مخاطب کو، سامنے والے کو کسی کام کا حکم دیں، اس کو ہم فعل امر کہتے ہیں۔ تو فعل امر کے بارے میں یہاں پر یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ بنتا کیسے ہے یہ۔ تأمل ما یلی، نیچے دیے گئے سبق پر آپ غور کیجیے۔ فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے، جیسے فعل مضارع ہم نے پڑھا تفعل، تو تفعل سے فعل امر بنے گا کس طرح کہ تا کو آپ ہٹائیے اور تا کی جگہ پر آپ کیا لائیے، تا کی جگہ پر آپ الف لائیے اور الف کو زیر دیجیے تفعل میں، اور آخری حرف جو لام ہے اس کو جزم دینا ہوتا ہے۔ فعل امر میں آخری حرف جو ہوتا ہے اس کو ہمیشہ جزم ہوتا ہے۔ تو تفعل سے افعل بنا، ٹھیک۔ جیسے تفتح سے افتح، تفتح میں تا کو ہٹا دیا، الف لگا دیا، الف کے نیچے زیر لگا دیا تو افتح ہو گیا، آخری ہا کو جزم دے دیا افتح، ٹھیک ہے۔ تفعل سے افعل، تفتح سے افتح۔ اور اسی طرح سے تفعل ہے، اس میں بھی وہی ہم کریں گے، تا کی جگہ اگر الف لائیں گے تو اس کو زیر دیں گے، ٹھیک ہے۔ تفعل میں، تفعل سے افعل، تو یہاں پر تفعل میں عین پر زبر تھا، ٹھیک ہے، تو افعل ہوا۔ تفعل میں عین پر زیر ہے تو افعل ہوا۔ تو جیسے تضرب سے، تضرب میں بھی کیا ہے، عین کلمہ جو یہاں پر یہ را ہے اس کو عین کلمہ کہتے ہیں، یہ عین کی جگہ ہے نا، جیسے یہاں پر تفعل میں عین کلمہ ہے یہ عین، تو یہاں پر جو ہے تضرب میں جو عین کلمہ کی جگہ پر یہاں پر را ہے، اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں۔ تو یہ را کے نیچے کیا ہے، زیر ہے، تو تضرب سے کیا بنے گا، اضرب بنے گا۔ تا کو ہٹا دیجئے، تا کی جگہ الف لائیے، الف کے نیچے زیر از، تو را کے نیچے زیر پہلے سے ہے تو اضرب، لاسٹ پہ با کو زیر جزم دینا ہے تو اضرب ہو گیا۔ تو اب اگر تفعل ہے، عین کو پیش ہے، ٹھیک ہے، تو پھر وہی کریں گے، تا کو ہٹائیں گے، تا کی جگہ الف لائیں گے، لیکن اگر عین کو پیش ہے تو ہم الف کو بھی پیش دیں گے۔ اوپر والے میں ہم نے دونوں میں الف کو زیر دیا تھا، افعل افعل، لیکن اگر ہمارے پاس تفعل ہے تو ہم الف کو پیش دیں گے، ہم کہیں گے افعل، ٹھیک ہے، آخری حرف لام پر جزم دیں گے۔ تو تفعل سے افعل۔ جیسے ہمارے پاس ہے تنصر، صاد پر پیش ہے تو تنصر، تا کو ہٹا کر الف لائیں گے، الف کو بھی ہم کیا دیں گے، پیش دیں گے، تو تنصر سے انصر ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے ہمارے پاس فعل امر بنانے کے 3 طریقے آ گئے، کہ ایک ہے افتح تا پر زبر، ایک ہے اضرب ہے نا را پر زیر، ایک ہے انصر عین پر صاد پر پیش۔ تو یہ جو تیسرا حرف ہوتا ہے، اس میں جو تیسرا حرف ہے، یہاں پر تا ہے، یہاں پر را ہے، یہاں پر صاد ہے، اس کو ہم عین کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جیسے یہاں پر ہے نا تفعل، تفعل میں اصل کیا ہے، تفعل میں اصل جو ہے فا عین اور لام ہے، تو فا کو ہم کہتے ہیں فا کلمہ، عین کو کہتے ہیں عین کلمہ، لام کو کہتے ہیں لام کلمہ۔ اب اس تفعل کے وزن پر جتنے بھی فعل آئیں گے ہم اس کو کہیں گے فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔
جیسے یہاں پر ہمارے پاس ہے تفتحو، تو پہلے تا کو چھوڑ دیجئے، دوسرے کے اس کے بعد فا ہے، یہ ہو گیا فا کلمہ، تا ہے یہ ہو گیا عین کلمہ، تو ہا ہے یہ ہو گیا لام کلمہ، تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ۔ تو ہم نے دیکھا کہ فعل مضارع میں کبھی عین کلمہ پر زبر ہوتا ہے جیسے تفعلو، یا عین کلمہ میں زیر ہوتا ہے جیسے تفعلو، یا عین کلمہ پر پیش ہوتا ہے جیسے تفعلو۔ اگر ہمارے پاس فعل مضارع میں عین کلمہ پر زبر یا زیر ہے تو ہم جو فعل امر میں الف لائیں گے اس کو زیر دیں گے، جیسے تفعلو سے افعل، تفعلو سے افعل، دونوں میں زیر دیں گے۔ لیکن اگر تفعلو کے عین کلمے پر پیش ہے تو ہم فعل امر میں الف کو بھی پیش دیں گے، جیسے تفعلو سے افعل۔ مثال یہاں پر ہے تفتح سے افتح، تضرب سے اضرب، تنصر سے انصر، یہاں پر بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ دھیان سے دیکھ لیجئے، باقی انشاءاللہ اس کی گردان کیا آتی ہے اور اس کی ایکسرسائزز کیا ہیں، اور اس انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔